تو رب کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمارے لیے ارشاد فرمائی ہیں وہ دل پہ لکھنے والی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، مسند احمد شریف کی حدیث مبارک ہے 1024 نمبر پہ، کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان فلان یصلی باللیل فاذا اصبح سارقا۔ ایک آدمی نے شکایت کی کہ اے اللہ کے نبی یہ فلاں آدمی جو ہے نا یہ رات کو نماز پڑھتا ہے، رات کو نوافل وغیرہ پڑھتا ہے، ان فلان یصلی باللیل، رات کو نماز پڑھتا ہے، فاذا اصبح سارقا، صبح ہوتی ہے تو کوئی چوری کا کام بھی کر لیتا ہے، چوریاں بھی کرتا ہے۔ یعنی ایک بندہ رات کو نفل پڑھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، فرض نماز عشاء کی، اس کے بعد نوافل پڑھے یا تہجد پڑھے، دیگر نوافل ادا کرے، اور اس کے بعد نوافل ادا کرنے کے بعد صبح اٹھ کے وہ اگر چوری کرے تو یہ بہت برا کام ہے۔ ظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شکایت لگانے والے تھے صحابی، وہ بھی اسی ذہن میں یہ بات آ کے کہ یار ایک آدمی وہ چوری بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ سینھاہ ما یقول، کہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے کہ یہ کام یہ کرتا ہے، لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ یہی نماز ایک دن آئے گا کہ یہی نماز اس کو ان برائیوں سے روک کے رب کے راستے پہ استقامت دے دے گی۔ اور پھر صحابہ کرام کہتے ہیں وہ وقت آیا، ایک اور روایت کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بھی اسی طرح ایک انصاری کے بارے میں کہ انہوں نے ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت آئی کہ اللہ کے نبی یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، برے کاموں میں بھی لگے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ یہ نماز اس کو بے حیائی اور برائی سے روک دے گی۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ انہوں نے توبہ کی، سچے دل سے توبہ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے پکے نمازی اور ہدایت کے راستے پہ گامزن ہو گئے۔ نماز ہو یا کوئی بھی نیکی ہو، خیر نیکی انسان کو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ نیکی کرتا ہے تو نیکی یہ انسان کو ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے، نیکی اچھائی کا راستہ دکھاتی ہے، پھر وہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ کوئی بھی نیکی ہو، لیکن ان نیکیوں میں سے جو نماز ہے نا یہ ایک اہم پہلو ہے۔ اس نماز کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے، اس نماز کا تعلق صرف تکلیف مصیبت کے وقت اللہ کے سامنے جھکنے کا نام نہیں ہے۔ یہ نماز ایک وہ نہیں ہے کہ جب مجھے خوشی ملے گی تو پھر میں اللہ کے سامنے جھک جاؤں گا چند دنوں کے لیے۔ بات یہ ہے کہ جب بندے کو خوشی ملے پھر رب کے سامنے جھکے، یہ بھی ٹھیک ہے، غلط تو نہیں ہے۔ بندے کو تکلیف پہنچے، رب کے سامنے جھکے، رب کے سامنے آ کے اپنی تکلیف رب کے سامنے رکھے، رب اس کا ازالہ فرما دیتا ہے۔ لیکن جو فرض نماز ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے قرآن مجید میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز جو ہے وہ مومنوں پہ ہر وقت پہ، جس نماز کا جو وقت ہوگا وہ نماز مومنوں پہ فرض ہے، اس کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى۔ رب نے منافقوں کے بارے میں فرمایا، منافقین، ہم نے فرمایا یہ منافق وہ لوگ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ رب نے فرمایا اصل میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور پھر ان کی ایک خصلت، منافقین کی خصلت رب نے بیان فرمائی ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کا وقت ہوتا ہے تو سستی کرتے ہیں، نماز کی طرف آنا ہونا تو سستی سے نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں، نماز کی طرف آتے ہیں۔ اللہ نے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی سے پڑھتے ہیں، مستقل یہ مزاج بنا لیا، تو یہ ہے نا کہ بندے کی مجبوری ہے، وہ کام میں مصروف ہو گئے، لیٹ ہو گئی، اس کے تو معافی ہے۔ وہ بندہ 5 وقت کا نماز یہ ہے، کسی کام میں مصروف ہے، نماز لیٹ ہو جائے گی، تھوڑی دیر کے بعد پڑھوں گا، جماعت رہ جائے گی، پڑھ لوں گا، ایک علیحدہ بات ہے، لیکن عادت بنا لینا۔ منافقوں کی نشانی رب نے یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ عادت بنا لے، بیٹھے ہیں، اب 1 گھنٹہ رہتا ہے، پھر آدھا گھنٹہ رہ گیا، پھر 20 منٹ رہ گئے ہیں، پھر 10 منٹ رہ گئے ہیں، اب اٹھیں گے، پھر وضو کریں، پھر نماز پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تو منافقوں کی علامت ہے۔ مومن کی کیا نشانی ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آذان سنتے تھے، آذان تو آپ کا جسم لرز جاتا تھا، کانپ جاتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا ہے اے امیر المومنین آپ کیوں کانپ جاتے ہیں؟ اذان ہوتی ہے آپ رونے لگ جاتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا
لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لوگوں اس امانت کو ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے جس امانت کو رب نے آسمانوں اور پہاڑوں کے اوپر پیش کیا، انہوں نے معذرت کی کہ یا اللہ یہ کام ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ اللہ نے وہ امانت، وہ کام ہمارے سپرد کیا ہے، اتنی بڑی امانت جس کو پہاڑوں نے قبول نہیں کیا، انسان نے قبول کر لیا ہے۔ تو میں ڈرتا ہوں اس بات سے، اتنی بڑی بارگاہ میں میں جا رہا ہوں، میرا جسم لرزنے اور کانپنے لگ جاتا ہے۔ بڑے بڑے کبار صحابہ کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی بھی صحابی کے ہم اگر ان کی زندگی کو، ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں، جب نماز کا وقت ہوتا وہ فوری طور پہ نماز کی طرف آتا، جسم لرزنا شروع ہو جاتا تھا۔ اور ایک آج کے ہم مسلمان ہیں کہ ہم فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑی جا رہے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ شاید وہ آگے رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا اس میں پڑھیں گے، یا ہم نے سمجھا کہ پھر وہ فلاں مہینہ ربیع الاول آئے گا، وہ قربانی کے چند دن ہوں گے، وہ محرم کے ہوں گے، تو وہ نمازیں ہم ادا کریں گے۔ نہیں، یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زندگی کے لیے فرض کی ہے۔